بلکہ قبول ہونے والوں کی کنکریاں اٹھا لی جاتی. اذکر اللہ 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن یاد رکھیے پیارے حاجی اور حجنوں، پہلی کنکری مارتے ہی اب لبیک کہنا سنت نہ رہا. ایک بڑی پیاری صدایں وہاں سنی جاتی ہیں ایام تشریق میں جو تکبیر کہتے ہیں، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اتنا پیارا یہ منظر ہے، آپ غور کیجئے کہ وہ جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا جو بیان ہے قرآن پاک میں ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اس وقت جو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو ایک ایسے کو اپنا نائب بنانے والا ہے، خلیفہ بنانے والا جو زمین میں خون ریزی اور فساد برپا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور یہ جب ساری مخلوق، یہ لاکھوں لاکھ اللہ تعالیٰ کے بندے، یہ عاشقان رسول جو میدان عرفات میں مزدلفہ میں اور یہ چلتے چلتے یہ صدائیں جب لگاتے ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور صرف وہاں نہیں، دنیا بھر میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے اثر تک ہے، کروڑوں مسلمان اپنی نماز کے بعد اللہ کا اس طرح ذکر کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طرح یہ جو اللہ کا ارشاد انی اعلم ما لا تعلمون کا کیسا ظہور ہے. اس کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ انہی آدم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، کاملین ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہوں گے. الحمدللہ یہ کتنا پیارا منظر ہوتا ہے. اس اللہ تعالیٰ اپنی عبادت گزاری کی سعادت عطا فرمائے اور ہم جب تک جیئیں اس کی عبادت کرتے رہیں. وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، بے شک وہ سبحان ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، غنی ہے، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بس ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے اور جب تک جیئیں اخلاص استقامت کے ساتھ اس کی عبادت کرتے رہے. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے بڑا لطیف اور بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا کہ واقعی یہ کروڑوں کنکریوں کا ڈھیر کہاں گیا. یہ غور کیجئے، جب آپ جمرات کو کنکریاں مار رہے ہوں اس وقت میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمت الرحمان کا لطیف نقطہ یاد کیجئے
اور اپنے دل میں امام اہل سنت کی محبت پیدا کیجیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جمرۃ العقبہ سے فارغ ہو گئے، آگے کا کیا اب کون سا عمل ہم نے کرنا ہے؟ یہ پہلے دن جو ایک ہی شیطان کو جو کینکریاں مارنی ہے، جو جمرۃ العقبہ پر کینکریاں مارنی ہے، تو اس کے بعد جو دوسرا اہم کام ہے وہ ہے قربانی کرنا. تو یہ قربانی کرنا جو ہے یہ قران کرنے والے پر اور حج تمتع کرنے والے پر واجب ہے، اور حج افراد والے پر واجب نہیں ہے، البتہ اس کے لیے مستحب ہے. تو اس کے بعد قربانی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد پھر حلق یا تقصیر، یعنی یا تو سر کے بال بالکل مڑوا دینا، اور یا پھر یہ سر کے چوتھائی حصے کے بال جو ہے وہ انگلی کے ایک پورے کے برابر ترشوا لینا، کٹوا لینا. یہ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کام ہے. اور اس کے بعد پھر طواف الزیارہ ہے. ہم جو ہمارے پاکستان سے جو اسلامی بھائی پہنچے ہیں، تو یہ جو قربانی ہوئی ہے تو یہ وہی قربانی جو ہم یہ حج کی جو بقرعید پر جو قربانی کرتے ہیں، یا اس کے اور اس قربانی کے حکم میں فرق ہے؟ اصل میں یہ دونوں قربانیاں مختلف ہیں. ہمارے ہاں جیسے ہم یہاں پر کرتے ہیں، یا ہر مسلمان اپنے اپنے گھر میں 10 ذوالحجہ یا 11 یا 12 کو قربانی کرتا ہے، تو یہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے، اور یہ ایک جدا گانا واجب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کی جاتی ہے. یہ قربانی دوسری ہے. اور یہاں پر جو حاجی قربانی کر رہا ہے تو یہ اس کی قربانی جو ہے یہ حج تمتع کے شکرانے کے طور پر اور حج قران کے شکرانے کے طور پر ہے. تو وہ دوسری قربانی ہے، یہ دوسری قربانی. وہاں جو قربانی کا جو جانور ہم لیں گے، جس کے متعلق ابھی ہمارے اسلام بھائی نے رہنمائی فرمائی ہے، تو کیا اس کو جانور میں اور جو ہم یہاں اپنے ملک میں جو قربانی کرتے ہیں اس جانور کے شرائط جو ہوتی قربانی کی شرائط، کہ کیسا جانور لینا چاہیے، وہ ایک جیسی ہے یا اس میں بھی کوئی فرق رکھا گیا ہے؟ قربانی کی شرائط تو ایک ہی ہے. وہاں کی جانے والی قربانی کی بھی وہی شرائط ہیں جو عام طور پر جو واجب قربانی عید الاضحیٰ کے ایام میں کی جاتی ہیں اس کی شرائط. حضور لیکن یہ ارشاد فرمائیں کہ جو حاجی قربانی کرے گا اس قربانی کے بعد آپ نے فرمایا وہ حج تمتع اور افراد کا حج قران کا شکرانہ ہے، تو کیا پھر یہ جو یہاں بقرعید میں قربانی ہوتی ہے وہ بھی حاجی نے وہاں کرنی ہوگی؟ اصل میں اس کی تو یہ صورت ہے کہ قربانی جو ہم قربانی کرتے ہیں، یعنی جو حج نہ کرنے والے جو ہے وہ جو قربانی کرتے ہیں، تو یہ قربانی ہوتی ہے مقیم پر. مسافر پر یہ قربانی واجب نہیں ہے. اب وہاں پر جو حاجی پہنچا ہے تو وہ اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر مقیم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر مسافر ہو. اگر تو وہ وہاں مسافر بنتا ہے پھر اس پر یہ قربانی نہیں، اور اگر وہ مقیم بنتا ہے تو اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اچھا، لیکن وہ قربانی کیا اس کو وہیں حرم میں کرنی ہوگی یا یہاں پاکستان میں بھی یہ قربانی کروا سکتا ہے؟ جو حج کی قربانی ہے، یعنی حج قران والے کی اور حج تمتع والے کی قربانی ہے، تو یہ قربانی تو شرط ہے کہ حدود حرم کے اندر ہو. اور جو قربانی عام طور پر عید الاضحیٰ کے دن کی جاتی ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ وہاں پر ہو یا یہاں پر ہو. اگر وہاں سے وہ پاکستان میں یا اپنے کسی بھی دوسری جگہ پر اگر فون کر کے قربانی کا کہہ دیتا ہے تو وہ قربانی ہو جائے گی. تو یہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرنی ہے، کیونکہ وہاں تو مختلف طریقہ کار ہے نا، کہ ٹوکن بھی لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یا کسی کو بھیج کر بھی اپنی قربانی نہیں کروا سکتا، ٹوکن کے ذریعے اپنی قربانی کی ترکیب نہیں بنا سکتا. وہاں تو یہ سارے طریقہ کار ہو تو سکتے ہیں. ٹوکن کے حوالے سے تو امیر اہل سنت نے اس میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ ٹوکن میں یہ ایک پرابلم ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ایگزیکٹلی کس وقت رمی سے فارغ ہوں گے. اور جیسا ہمارے
اسلامی بھائی نے ہمیں رہنمائی فرمائی کہ یہ ترتیب لازمی ہے کہ پہلے رمی ہو اس کے بعد قربانی ہو. تو اگر رمی آپ کی تاخیر سے ہو رہی ہے اور قربانی ٹوکن والوں نے پہلے کر دی تو یہ ترتیب آؤٹ ہو جائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ خود کی جائے یا اپنے طور پہ کسی 5, 10, 15 اسلامی بھائی بعض اوقات مل کر کسی ایک کو وکیل کر دیتے ہیں کہ آپ جا کر ہماری طرف سے قربانی کر دیں. تو جب رمی ہو جائے اس کا اطمینان ہو جائے اس کے بعد اگر وہ قربانی کر دیتے ہیں اسلامی بھائی اور وہ سمجھتے ہیں قربانی کے مسائل کو. عموماً ایک ہی قافلہ ہوتا ہے ایک اور سب مطلب رمی کر کر اپنے خیر میں واپس آتے ہیں اور پھر کسی 2-5 اسلامی بھائیوں کو وکیل بنا کر رقم دے کر بھیج دیتے ہیں. اب وہ وہاں پہنچ کر جانور خود پسند کریں. جی بالکل, وہاں پر ریوارڈ ہوتے ہیں جانوروں کے اور وہاں پر قربانی کے جو شرائط ہیں وہ مد نظر ہوں. چند ایک میں عرض کر دوں جی ارشاد فرمائیے کہ جب آپ جانور لینے کے جائیں گے ہمارے حاجی اسلامی بھائی تو امیر علیہ سنت نے یہاں